ایک عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور عورت ہی گھر کو جہنم بناتی ہے۔ اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب میں 1.5 مہینے بعد اپنے گھر واپس آئی اور گھر کی صورتحال دیکھی۔ السلام علیکم جی میری پیاری بہنیں، کیسی ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گی۔ خوش آمدید آپ کا میرے نئے ولاگ میں۔ جو مزہ نیچے بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر دسترخوان بچھا کر ناشتہ کرنے میں آتا ہے نا، وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر اور ڈائننگ ٹیبل پر بالکل نہیں آتا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اوپر بیٹھ کر چارپائیوں پر اور ڈائننگ ٹیبل کرسیوں پر اپنے اپنے ناشتے کر لیتے ہیں، اپنی اپنی نکروں میں بیٹھ کر۔ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں، اگر ان کے پاپا بیٹھ بھی جائیں ایک سائڈ پہ چارپائی پہ، لیکن میں اپنے بچوں کو نیچے لے کے بیٹھتی ہوں۔ اور یہاں پر بچے ناشتہ کر رہے تھے دہی کے ساتھ، اور میں تو چائے کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ جب میں گھر واپس آئی نا، تو میں نے جب گھر کی صورتحال دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنی دیر گھر سے دور رہنے کے 2 نقصان تو میں نے بھگت ہی لیے۔ ایک تو گھر کی اتنی گندی صورتحال، اتنا برا حال، ہر طرف جالے مٹی اتنی زیادہ، اور ایک کہ بچے گھر کو دیکھ کر عجیب سی باتیں پوچھتے تھے، مما یہ ہمارا ہی گھر ہے۔ بچوں کی اس طرح کی باتیں سن کے میں تو بہت ہی پریشان ہوتی تھی کہ بچوں کو ہو کیا ہے، کبھی کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے، یہ ہمارے ہی پاپا ہیں۔ اس طرح کی باتیں پوچھتے مجھے ہنسی بھی آتی تھی اور ٹینشن بھی ہوتی تھی کہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ اب خیر نصیحت آ گئی ہے کہ دوبارہ اتنی دیر کبھی نہیں رہنا۔ اچھا، یہ باتیں سوچ کے نا میں جب گھر کے حالات دیکھے تو اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ وہ عورتیں جو اپنے میاں کو، اپنے گھر کو دوسروں کی آس پہ چھوڑ دیتی ہیں، دوسری عورتوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، تو ان کے گھر کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہی بات ہے کہ ایک عورت ہی گھر کو گھر بناتی ہے، جنت بناتی ہے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو اکثر میں نے عورتیں دیکھی ہیں جو مل کے رینٹ پہ رہتی ہیں، تو مل کے کسی کے ساتھ مل کے رہتی ہیں، تو خود گھر چلی جاتی ہیں اور پیچھے میاں اور ساتھ والے ہمسائے یا کچھ اور، جن کی کچھ جو عورتیں زیادہ ہی تعلقات اپنی سہیلیوں کے ساتھ بنا لیتی ہیں، تو جن کی آنی جانی گھر میں کافی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ عورتیں اپنے مرد کو کسی کے حوالے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جی ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ میں نے بہت سی ایسی عورتیں دیکھی ہیں اپنے آس پاس، بہت، اللہ ان کو ہدایت دے۔ خیر ادھر میں نے استری اسٹینڈ کا کور ڈالا، میرے استری اسٹینڈ کا کور کا پہلے کا بہت برا حشر ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چینج کیا۔ اور جب بھی استری اسٹینڈ پہ کپڑا ڈالے نا، میری طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ موٹا کپڑا ڈالیں۔ جو میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے نا، تو یہ میں لنڈا بازار سے لے کے آئی تھی 100 روپے کا، اور یہ دیکھیں آپ اتنا موٹا تھا، جین کا تھا، یہ جین کا کپڑا تھا، یہ اتنا موٹا، یہ بالکل بھی نہیں ہلے گا استری اسٹینڈ کے اوپر۔ پہلے والے میں نے نیچے ایک کمبل بچھایا ہوا تھا اور اوپر ایک شیٹ تھی جو ساری جل کے برباد ہو گئی، تو اب اس کے اوپر میں نے یہ ڈالا، دیکھیں یہ اب کتنی دیر رہتا ہے۔ اور یہ جو کور ہے نا، یہ والا میں نے خود کور بنایا۔ اب اگر آپ کو اچھا لگے نا، کور پیارا لگے، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، میری اس پہ بہت محنت لگی ہوئی ہے۔ میں نے اس طرح کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں اپنے گھر میں، آپ کو آہستہ آہستہ دکھاتی جاؤں گی اپنی ویڈیو میں۔ تو یہ بھی میں نے اپنے خود فالتو کپڑوں سے بنایا، جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور یہ مجھے اپنے گھر کا یہ والا کونا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس میں میرے کپڑے، میرے بچوں کے، میرے میاں کے، آل ٹو آل سب کے ہمارے کپڑے اسی میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ادھر جمعے کی تیاری کرنے لگی، جمعے کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اچھا، اس ولاگ میں نا میرا ایک نقصان ہو گیا، جو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک خاص ہی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے دل میں جمعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے میری نظروں میں، کہ جس دن جمعہ آتا ہے مجھے الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ میری جمعے کے دن کی روٹین عام دنوں سے بالکل ہٹ کے ہوتی ہے۔ سب کچھ کام جلدی کرنا تاکہ نماز کے لیے دوپہر کو ٹائم مل جائے اور تھوڑی بہت تلاوت کر لوں۔ تو میں آگے بھی میں نے کئی ویڈیو میں بتایا کہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کیا کرے۔ اگر تو آپ سے پوری نہیں پڑھ ہوتی تو بے شک 2 رکوع ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو نقصان تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کون سا نقصان ہو گیا ہے۔
اس کا بھی اب کوئی حل نکالنا پڑے گا. اچھا تو ادھر نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے نا چھوٹا سا جوتوں کا ریک بنایا تھا. میں نے وہ دوسرا پلاسٹک کا جو ہوتا ہے وہ نہیں لیا، اور نہ ہی میرے رکھنے کی وہ جگہ. میرا گھر بہت ہی زیادہ چھوٹا سا ہے. تو چلو کوئی بات نہیں، جو چیز ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، جو چیز ہے اسی میں خوش رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نہ ہی ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی حسرتوں کو زیادہ بڑھائیں. ہر چیز کو بس اپنے جو آپ کے نصیب میں ہے وہ مل گیا اس پر ہی خوش رہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. بجائے جو ہے اس پر شکر ادا کرے اللہ کا، اور اپنی زندگی خوشی خوشی سے بسر کرے. ادھر میں نے کدو کا سالن بنایا، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ یہ مجھے 10 روپے کا اتنا سا دھنیا ملا. میں تو حیران ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہوگا ہمارے بچوں کے دور میں، ہم کیا ہوگا. چلیں جی ادھر ولاگ ختم. اللہ حافظ.